अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन अभी मैं आपका मूड ख़राब कर देने वाली हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि आज की बदतरीन, पैड़ियाँ तरीन, बुरी तरीन खबरें मैंने आज आपको सुनानी है। अब मेरा क्या कसूर है, ये एक साथ जब 8-10 खबरें मेरे सामने आईं तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग होना चाहिए। कहाँ मैं आपको हर व्लॉग में एक बुरी खबर दूंगी, मैं सारी बुरी खबरों को इकट्ठा करके मैंने आपके सामने रख दिया है। तो रखने दिया, रखने जा रही हूँ, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ज़ुनैरा काफ़ी दिनों से व्लॉग्स नहीं बना रही, तो मैं नारान गई हुई थी। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं नारान से अभी वापस आई हूँ। मैंने व्लॉग बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं वहाँ पे, टोटल मैंने 3-4 व्लॉग्स बनाए, से ज़्यादा मैंने नहीं बनाए। इसलिए आपने मेरा हर व्लॉग देखना है, क्योंकि जितना इन्जॉय मैंने आपको उसमें कराना ना, कि आपकी सोच है राफ्टिंग से लेकर ना दरिया तक, और मैंने हर चीज़ आपको दिखानी है। तो वो मेरे साथ साथ व्लॉग्स भी इंजॉय कीजिएगा। लेकिन हुन वक्त है जी पैड़ियाँ तरीन खबरां दा, तो शुरू करते हैं आज की सब तो पैड़ी खबर। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली बुरी खबर से। और ये खबर शायद जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक आप सुन भी चुके होंगे। हालांकि जिस वक्त ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक आपको भी पता नहीं होगा, बड़े आराम से आप सुकून की नींद सो रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने सहरी के वक्त जो है वो वीडियो रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब तक ये एडिट होके आप तक पहुंचेगा तब तक आप लोगों के सर के ऊपर ये बॉम्ब गिर चुका होगा। कि जनाब पहली बुरी खबर ये कि हुकूमत ने आइंदा 15 दिन के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनका ऐलान किया है। और पिछले काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसमें कमी होने जा रही है, लेकिन उसके बरक्स, लोगों की तवक्कुआत के बरक्स क्या हुआ है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोग पहले ही बेचारे चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई के बुरा हाल है। वो फिर ऊपर से कहते हैं इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। आजकल बारिशों ने वैसे लोगों की ले दे की हुई है, जो बेचारे अपने घरों से गर्मी की वजह से भाग के पहाड़ों में गए थे, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। और जो लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं उनकी ये हालतें हैं कि शदीद गर्मी में एसी और बिजली के बिल तो ऑलरेडी आपको पता ही है। अब ऊपर से एक और बोझ लोगों के ऊपर ये गिरा है जनाब कि हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में 10 रुपये 39 पैसे, यानी कि तकरीबन 10.5 रुपये का इजाफा हो गया है। और पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये 36 पैसे जो हैं, यानी 8.5 रुपये का जो इजाफा है वो हो गया है। इसके पीछे रीज़न जो है वो हुकूमत मासूम सा मुँह बनाकर ये कहती है कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर है जनाब किसका? अमेरिका का। हुन जो भी करा रहा है अमेरिका ही करा रहा है। और अमेरिका का कसूर इस तरह से है कि उन्होंने ईरान और इसराइल की जंग को रोका नहीं है, और क्योंकि पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें ईरान से या इधर उधर से आती हैं तो महंगी हो गई हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सबब जो है वो सिर्फ ईरान है? क्या हम ईरान से पेट्रोल लेते हैं या सऊदी अरब से लेते हैं, या सऊदी अरब ने ये सब कुछ किया है? आई डोंट नो, इसका जवाब आपने देना है। लेकिन ये आज की सबसे बुरी खबर थी। गरीब बेचारा क्या करेगा, सोचें। जो बाइक चलाता है उसके ऊपर तो 8.5 या 10.5 रुपये का इजाफा जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा। बहरहाल चलते हैं आज की दूसरी बदतरीन खबर की तरफ। एक ही दे उत्ते नहीं ना रोंदे रहो, अगली दे उत्ते आओ। थोड़ा सा पंजाबी में फंबल करती हूँ, लेकिन हूँ तो पंजाबी ना, पंजाबी एट हार्ट। चलिए शुरू करते हैं दूसरी खबर। दूसरी पैड़ी तरीन, बदतरीन और गंदी तरीन खबर ये है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा सुना कि भारत के अंदर एक भरा हुआ जहाज़ जो कि 250 से भी ज़्यादा मुसाफिर थे वो तबाह बर्बाद हो गया, गिर गया। लोग बेचारे मर गए, खप गए। सिर्फ एक बंदा बचा था और उसने बताया था कि एयर इंडिया की क्या हालत थी। अब पाकिस्तान के अंदर भी मैं एक खबर पढ़ रही थी कि लाहौर के अंदर जो है वो जहाज़ के साथ आयरोस परिंदे टकराते हैं, तो उसकी वजह से अब उन्होंने क्या किया है कि सुबह के वक्त, मॉर्निंग के वक्त जो है वो उन्होंने फ़्लाइट्स को बंद करा दिया, क्योंकि सुबह के टाइम परिंदे जो हैं बड़ा चहचहाते हैं। उसका और तो कोई हल उन्हें नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा सवेर दे टाइम जो है ना जहाज़ चलाना बंद कर दो। अब बुरी खबर यह है कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर भी एक ही दिन के अंदर 3 तैयारे जो हैं उनको हादसा पेश आए, और तीनों तैयारों को जो है वो ग्राउंड कर दिया गया। अब लोग बेचारे आसमान में भी जो है ना सेफली खुद को फील नहीं करते। अब ये हादसा क्या थे इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये हादसा जो है ये 28 जून को पेश आए हैं, और इस हवाले से एयरपोर्ट ज़राए का बताना है कि तीनों तैयारे जो हैं वह ताहाल कराची एयरपोर्ट के ऊपर ग्राउंड कर दिए गए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ये तीनों तैयारे जो हैं वो बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स के थे, और बैनुल-अक़वामी कोरियर कंपनी के तैयारे पर जो है वो लोडर ट्रक टकराने से जो है वो तैयारे की बाएं विंग की लाइटें जो है वो टूट गईं, और लोडर ट्रक जो है वो आराम से अपना काम करके आगे निकल गया, और फिर तैयारा जो है उसे ग्राउंड करना पड़ा। और बैनुल-अक़वामी कोरियर कंपनी के तैयारे के ऊपर ताहाल मुरम्मती काम भी शुरू नहीं हो सका। और इसके अलावा टर्किश एयरलाइन का जो तैयारा है उसको 20 जून को जनाब टेक ऑफ करने के दौरान परिंदा जो है उसके साथ टकरा गया था। इसके अलावा सऊदी तैयारा जो है उसने दौरान परवाज़ इंजन में आग की वार्निंग के ऊपर कराची के अंदर जो है वो एमरजेंसी लैंडिंग की थी। और मुझे लगता है कि इतनी भरमार जो है ना लोगों की, और दिन रात फ़्लाइट्स चल रही हैं, और जहाज़ जो है ना मुझे लगता है वो टैक्सी सर्विस से भी ज़्यादा सस्ते और बुरे हालों में हो गए हैं। मैं तकरीबन अब तक जो है वो
ان حالیہ 2-3 سالوں کے اندر میں نے کوئی 6-7 فضائی سفر کیے ہیں، اور سیٹیں بیچاری ان کا برا حال، اوپر ہی کیچپ گرے ہوتے ہیں، مطلب جو سیٹ کا کیچپ صاف کرنے کا ٹائم نہیں رکھتے، سوچیں وہ انجن کی کیسے جو ہے وہ صفائی کر کے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے۔ بہرحال اللہ ہی ہے جو بچائے فضائی حادثات سے۔ پھر مجھے وہ ایک وہ سنگر ہے نا جنید جمشید، وہ یاد آ جاتے ہیں، سنگر بھی تھے، مولانا بن گئے تھے بعد میں، اور ان بیچاروں کی بھی جس طرح سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ بہرحال اب چلتے ہیں آج کی تیسری بدترین خبر کی طرف، اور یہ خبر جو ہے اس کے بارے میں ابھی مجھے چیک کرنا پڑے گا، یہ 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے اکارڈنگلی جو موجودہ اخبارات ہیں، خاص طور پہ جو ابھی خبر میں آپ سے شیئر کری ہوں، میں سورس شیئر کر لیتی ہوں، یہ جنگ اخبار کے اندر چھپ چکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ لاہور کے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کی سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شہری جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر بے شک میں مانتی ہوں کہ بہت زیادہ گھپلے ہو رہے تھے، معاملات خراب ہو رہے تھے، لیکن بیچارہ غریب جو ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اس کے فائدے سے مطلب فائدے میں آ ہی رہا تھا۔ لیکن اب اس سہولت کو ختم کرنے کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت ہیں جی پنجاب ہمارے خواجہ سلمان رفیق، ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ کو اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ اس کو بند کرنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ اسپتال میں ہیلتھ کارڈ پہلے کی طرح چل رہا ہے، اور سرکاری اسپتالوں میں پہلے ہی عوام کو آلریڈی جو ہے وہ طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ نئے بجٹ میں دواؤں کی مد میں 33 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ہم نے مختص کر دی ہے، اور اس وجہ سے دواؤں کی کوئی بھی قلت نہیں ہے۔ ویسے یہ ایک لحاظ سے اچھی خبر بھی ہے اور ایک لحاظ سے بری خبر بھی ہے۔ بری اس لیے ہے کہ بند کر دیا گیا ہے، اور جنہوں نے نیگیٹو پبلسٹی کرنی ہے انہوں نے آپ کو یہ خبر بتا دینی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دوائیوں کا بہت سٹاک رکھا ہوا ہے، اور سرکاری اسپتالوں میں آلریڈی دوائیاں مل رہی ہیں، تو پھر اس کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شہری ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ حکومت کا ایک اچھا قدم تھا، غریب کے لیے تھا، تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال، اور جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں سی ایم پنجاب، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مس یوز کیا جا رہا تھا اس کارڈ کو، ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے کسی کی بھی سرجریاں کری جا رہے تھے، کسی کو بھی کاٹ رہے تھے، کسی کو کھول رہے تھے، کسی کی بھی کٹس لگا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں، چلیں آگے چل کے اب چلتے ہیں آج کی اگلی بدترین خبر کی طرف۔ اب آج کی چوتھی اور پانچویں جو خبر ہے، دونوں بدترین خبریں میں نے آپ کو بتانی ہیں، لیکن دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، بالکل آپس میں سگی بہنیں ہیں، اور دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ وہ کیسے، وہ میں ابھی آپ کو جب ایکسپلین کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلی جو بدترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالیہ سالوں میں پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا سردیوں میں کہ اسموک کیا ہوتی ہے، فوگ کا لوگوں کو پتہ تھا، اسموک کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہ آلودگی کی وجہ سے جس حد تک پھیلی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب گرمیوں میں آ گئی ہے جی ہیٹ ویو، اور وہ ہیٹ ویو جو ہم نے پورا جون برداشت کیا، ابھی تو بارشیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن جو پورا جون ہیٹ ویو رہی ہے، اس کے بعد اگر کسی کو نہیں بھی پتا کہ ہیٹ ویو کیا ہوتی ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی، کیونکہ 14 توق روشن ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینجز کے اوپر پوری دنیا کو بتا رہا تھا، لیکن دنیا پاکستان کا منہ بند کروا رہی تھی کلائمیٹ چینجز کے نام پہ پاکستان کو فنڈز دے کے۔ اب پاکستان کتنے بھی درخت لگا لے گا، کیا وہ ہیٹ سٹروک کو روک پائے گا؟ اس کے لیے سب کو اپنی مل کر ایفرٹس کرنی ہوگی۔ پوری دنیا بڑی بڑی انڈسٹریز لگا رہی ہے، جس کی وجہ سے آلودگی اتنی پھیل گئی ہے کہ پوری دنیا گلوبل وارمنگ کا شکار ہو رہی ہے۔ اب بری خبر یہ ہے، یہ ہیٹ سٹروک جس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اب اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے جو اوشنز ہیں اس میں طغیانی آئے گی اور دنیا ڈوب مرے گی۔ اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، میں ایسے الفاظ بول رہی ہوں۔ اور خبر جناب یہ ہے کہ لنڈن جیسا ملک جو کہ شدید سردی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہاں پر گرمی کی ایسی ہیٹ ویو آئی ہے کہ وہاں پہ جو ہمیشہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ سے کبھی اوپر نہیں گیا تھا، اب وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ 45 تک پہنچ گیا ہے، اور پوری جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اب اس کی سگی بہن والی خبر جو میں نے آپ کو بتانی تھی، جو انٹر لنکڈ ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اسلام آباد، راول پنڈی اور پورے پنجاب کے اندر شدید قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ان بارشوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر، کہ سیلاب آ رہے ہیں، اور پھر ان سیلابوں کی وجہ سے، ان شدید بارشوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میدانی علاقوں کے اندر تو سیلاب آ گئے، لوگوں کے گھر بیچاروں کے جو ہیں وہ بہہ گئے، لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جو جمی ہوئی برف ہے اوپر، وہ ساری پگھل کے نیچے آ رہی ہے، اور پھر وہاں پر جو تودے برفانی گر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو وہاں پر شدید قسم کا ٹیمپریچر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے دریاؤں کا جو پانی ہے
وہ کتنا بڑھ رہا ہے اور اس سے بھی بڑھ رہا ہے، مطلب تیز ہو رہا ہے. اور پھر وہاں پہ جو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، جو لوگ ان ایریاز میں نہیں گئے اور اللہ معاف کرے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، تو سوچیں کہ آنے والے چند سالوں کے اندر دنیا مجھے لگتا ہے خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اب بھی انسان کا لالچ ختم نہ ہوا، انسان نیچر کی طرف واپس نہ لوٹا، تو اس کا کیا بنے گا. اب چلتے ہیں آج کی چھٹی بری خبر کی طرف. چھٹی بری خبر یہ ہے کہ جہاں ملک میں سیلاب آ رہے ہیں، پہاڑوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، وہیں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ زلزلے بھی آ رہے ہیں. اور ذوب کا جو پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں پر اتنا شدید زلزلہ آیا کہ اس کی ریکٹر سکیل کے اوپر شدت جو ہے وہ 4.8 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. اور یہ ذوب کا جو علاقہ ہے یہ بلوچستان کے اندر ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بلوچستان میں آیا، یہاں پنجاب میں تو نہیں آیا، یا خیبر پختونخوا میں تو نہیں آیا، تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. اور یہ زلزلہ پیما کے مطابق اس کا جو مرکز ہے وہ جنوب مغرب تھا، اور آنے والے دنوں میں پاکستان پورے کے اندر، کیا پوری دنیا کے اندر، میں کہہ رہی ہوں نا کہ دنیا ختم ہونے پہ آئی ہوئی ہے. روزانہ جو ہے نا آپ سب لوگ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ استغفار کی جو ایک تسبیح ہے نا، استغفر اللہ ضرور پڑھا کریں. ہمیں استغفار کرنے کی نا شدید ضرورت ہے. آج کی اگلی بدترین اور بری خبر یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہمارے ملک کے اندر، جس طرح ابھی میں نے بتایا پیٹرولیم کے مصنوعات میں جو ان کے پیسے ہیں اس میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں پر اب بری خبر یہ ہے کہ گولڈ پرائسز میں بہت خوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اتنا کہ اب عام آدمی کبھی سوال بھی نہیں کر سکتا کہ گولڈ ہوتا کیا ہے. گزشتہ ایک سال کے دوران سونے کی فی تولہ قیمت کے اندر بڑا اضافہ ہو چکا ہے. اور آل پاکستان جو ایسوسی ایشن ہے ان کی، انہوں نے جناب بتایا کہ صرف ایک سال کے اندر گولڈ کی جو پرائس ہے وہ 1,08,500 روپے بڑھ چکی ہے. اب سوچیں کہ اگر ہر سال ایک تولہ گولڈ کے اندر 1,00,000 2,00,000 کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو لوگ بیچارے شاید اپنے بیٹی کو جو شادی میں گولڈ پہناتے ہیں نا، اب وہ گولڈ کی تصویر ساتھ دیا کریں گے. بس یہی ہوگا. اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن میں جاتے جاتے آپ کو ایک آخری بری خبر سنا جاتی ہوں. اور آخری بری خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر اسرائیلی فوج کے خلاف فلسطین کے حق میں نعرے لگانے پر گلوکاروں کے امریکی ویزے منسوخ ہو گئے. اب آپ کہو گے ہمیں کیا لینا دینا اسرائیل، فلسطین، امریکہ؟ جی نہیں، یہ آپ سب لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے، یہ آپ سب لوگوں کے لیے ایک انتباہ ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک خبر پڑھ رہی تھی جس میں میں نے پڑھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ گیا کسی ملک میں اور اس کو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ روک لیا گیا، وہاں پہ اریسٹ کر لیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ پوسٹ لگاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی انسان سوشل میڈیا پر وہ جو کہتے ہیں نا آزادی اظہار رائے، وہ اتنا بھی لکھے گا نا کہ میں اس کنٹری کے ساتھ ہوں اور اس کنٹری کے ساتھ نہیں ہوں، تو اگلا کنٹری جو ہے وہ اس کا ویزا بین کر دے گا. اس طرح کی چیزیں تو اب ہو رہی ہیں. مطلب اسے آزادی اظہار رائے کا قتل کہتے ہیں. بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان بدترین خبروں کو سن تو چکے ہیں، لیکن اس کا سلیوشن آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے. اور خوشخبریوں کا جو ویڈیو ہے وہ بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. یہ نہ کہنا کہ زنارا سانو پیڑی پیڑیاں خبریں سنائی جاندی ہے، چنگیاں خبریں سانو سناندی نہیں، تو میں اس پہ بھی آؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بعد.